وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام میں یہ مضمون پڑھ رہے تھے کہ کفار مکہ قسمیں کھا کر کہتے تھے اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی واضح نشانی یعنی معجزہ ظاہر ہو جائے تو لازماً ایمان لے آئیں گے اس پر، اور اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ معجزے اور نشانیاں وہ تو اللہ کے پاس ہیں اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا، وہ اللہ جب چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ایسا ہونے کے بعد بھی وہ ایمان لائیں گے۔ اس سے پہلے بھی کچھ معجزات، کچھ نشانیاں ظاہر کی جا چکی تھی لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے اس طرز عمل کے جواب میں گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے پہلی مرتبہ۔ ہم ان کے دلوں کی حالت اور ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت، اور یہاں دیکھنے سے مراد وہ دیکھنا جو مفید ہو، جس سے بات سمجھ میں آئے، اسی طرح دیکھے آنکھ جیسا دکھانے والا دکھانا چاہ رہا ہے، تو ہم ان کی حالت بدل دیں گے جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے تھے پہلی مرتبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کا ایک اہم جزو ہے۔ ہم بارہا اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب کوئی آدمی، کوئی انسان بار بار سمجھائے جانے کے بعد بھی نہیں سمجھتا، ایمان نہیں لاتا، تو رفتہ رفتہ اس کو اس توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایمان لا سکے۔ اور کسی آدمی کی زندگی میں اب یہ معاملہ اس کے اور اس کے مالک کے درمیان ہے۔ کبھی نہ کبھی ایسا مرحلہ آیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے دل نے گواہی دی ہوتی ہے کہ یہی بات حق ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی بات سن کر یا کسی نبی کے جانشین جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اس کی بات سن کر دل کے اندر، ضمیر کے اندر ایک دفعہ یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور آدمی اپنے کسی مفاد کے تحت، کسی عصبیت کے تحت اس کو دبا دیتا ہے اور وہ اس اندر کی آواز کو نہ مانتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسا جب بار بار ہوتا ہے
تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر اس سے قبول حق کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس چیز کو جس کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے۔ پہلی دفعہ تو ان کی کوئی مفادات کی چپکلش یا کوئی عصبیت کار فرما ہوتی ہے، اور آنے والے وقت میں پھر ان کا یہ انکار بذات خود ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے مان لیں جس کو ہم پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ یہی چیز پھر ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں 2 مقامات پہ بیان ہوئی ہے۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اور دوسرے مقام پر تھوڑا سا فرق ہے کہ ما كذبوا به من قبل ہے، کہ جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا دیا پھر وہ اس قابل نہ رہے کہ اس پر ایمان لاتے۔ تو یہاں بھی ان کی اس روش کے مقابلے میں، اس کے جواب میں اللہ رب العزت اپنا یہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے، پلٹ دیتے ہیں، جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے تھے پہلی مرتبہ۔ ان پر ایک دفعہ اتمام حجت کیا گیا تھا، ان کو ایسا معجزہ، ایسی نشانی دکھائی گئی، ایسے طریقے سے حق بات ان کے سامنے پیش کی گئی کہ ان کے اپنے دل گواہی دے اٹھے تھے کہ یہ بات تو سچ ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا اور اس حال میں کر دیا کہ اب وہ قبول کرنے کے قابل نہیں رہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی کی حالت میں کہ وہ بہکتے رہیں، اندھوں کی طرح پھرتے رہیں، اندھے ہو کے ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو گمراہی کے لیے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا اللہ کو کسی فرد سے، کسی قوم سے دشمنی ہے کہ وہ اس کی دل کی حالت اور اس کی آنکھوں کی حالت تبدیل کر دے اور ان کو گمراہی میں پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دے کہ وہ اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کو پہچانیں، اس کے فرما بردار بنیں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی بات سنیں، اس پر عمل کریں۔ اسی لیے تو اس نے اتنے رسول بھیجے، اور ان محبوب رسولوں نے تمام انسانوں میں اللہ کے محبوب ترین مخلوق جو ہے وہ اس کے رسول اور نبی ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ اس راہ میں ستائے گئے، انہوں نے مصیبتیں جھیلی۔ اگر اللہ کو اس بات سے غرض ہی نہ ہو کہ انسان کس حال میں رہتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا؟ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ وہ ہدایت پر لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، وہ زبردستی ان کو مسلمان نہیں بناتا، وہ ایسا کرنے پر بھی قادر تھا۔ اس پر ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، تکوینی مشیت ہے کہ دنیا میں کفر اور اسلام، فرما برداری اور سرکشی، دونوں چیزوں کا وجود رہے، دونوں چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا جائے، دونوں طرح کے آپشنز وہ ہر انسان کے پاس کھلے ہوں، اور پھر وہ اپنے اختیار سے ایک آپشن، ایک راستہ چھوڑ کر جب ایک صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اصل میں وہ انعام کا مستحق قرار پاتا ہے۔
اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اختیار نہ دیا گیا ہوتا، زبردستی سب کو مسلمان بنا دیا گیا ہوتا، تو پھر مسئلہ ہی ختم تھا، پھر کس بات کا انعام اور کس بات کی سزا؟ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا قانون ہے کہ جب لوگ سمجھنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، ان کو اپنے مفادات زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کوئی عصبیت، کوئی تعصب وہ آڑے آ جاتا ہے، اپنی انا راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کی بات ہم کیسے مان لیں، یہ ہم سے کہاں سے بہتر ہے، ابھی کل تک تو میں اس کا انکار کرتا رہا ہوں، آج کیسے مان لوں؟ تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ انہیں گمراہی میں پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ آگے پھر ان کی ان قسموں کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اگر کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے تو لازماً ایمان لے آئیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اگر ہم اتار دیتے، نازل کرتے ان کی طرف فرشتے اور ان سے کلام کرتے، ان سے باتیں کرتے مردے، وہ جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں، وہ نکل کر ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، اللہ یہ بھی کر کے دکھا دیتا، اور ہر چیز اکٹھی کر کے جو جو وہ چاہتے ہیں، جو عجیب و غریب مطالبے ہیں ان کے، وہ سب اکٹھے کر کے ان کے سامنے لا کھڑے کرتے، ہم یہ سارا کچھ ہم کر دیتے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، وہ نہیں تھے ایمان لانے والے پھر بھی، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں یہ پڑھ چکے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اور جواب میں کہا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ تو جواب میں کہا گیا اگر ہم فرشتہ اتار دیں تو پھر مہلت، اختیار کی مہلت وہ ختم ہو جائے، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر ایسا عذاب آئے گا جو ان کی جڑ اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں اور سب کچھ ان کے سامنے اکٹھا کر کے لا کھڑا کریں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اللہ ہی چاہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو مجبور کر دے، زبردستی ان کو ایمان لانے پہ مجبور کر دے، کفر کی راہ میں چلنے کا اختیار ان سے چھین لیا جائے۔ اگر اللہ یہ چاہے گا تو پھر تو وہ ہو جائیں گے مسلمان، لیکن اللہ کی یہ مشیت، یہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثریت ہے جو جاہل ہیں، نادان ہیں۔ کس معاملے میں نادان ہیں؟ ویسے تو وہ بڑے عقل مند تھے، بڑے کامیاب تاجر تھے مکہ کے لوگ، بڑی بڑی پنچایتوں میں وہ فیصلے کرتے تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ اللہ کی اس حکمت کو، اس کی اس مشیت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کر ہی نہ سکتے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات پڑی ہے کہ اگر ہمیں شرک کرنے کی اجازت حاصل ہے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ہم گمراہ ہیں، ہم جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں چلنے دے رہا ہے؟
اللہ ہمیں کیوں نہیں روک دیتا؟ ایک طرف وہ اتنی قدرت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم کبھی مشرک ہوتے ہی نہ۔ اللہ کی اس حکمت کو، اس مشیت کو سمجھنے کے معاملے میں وہ نادان ہیں، جاہل ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے وہ تمہیں دونوں چیزوں کا اختیار دے اور پھر آزمائے کہ تم اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہو، اور اسی بنیاد پر تمہیں آخرت میں ایک طرف یا جنت میں جانا ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے۔ اگر زبردستی مسلمان بنا دیا جائے تو پھر جنت کس بات پہ ملنی ہے؟ پھر کیا کمال ہوا؟ جنت تو اسی بات پہ ملنی ہے کہ کفر کا، گناہ کا، سرکشی کا موقع بھی موجود تھا، وہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور اللہ کی فرمان برداری کی راہ اختیار کی، اس پہ جنت ہے۔ اس نقطے کو وہ نہیں سمجھتے، یجہلون، اس معاملے میں نادان ہیں، جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے مخالفین آپ کو ستاتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا ایک فرمان ہے کہ کسی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا اور کسی کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا مجھے ڈرایا گیا اور ستایا گیا۔ تمام انبیاء جنہوں نے راہ حق میں مصیبتیں جھیلی، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی۔ اور کہیں آپ نے فرمایا میرے مصائب میری امت کے ہر فرد کی تعزیت کریں گے، ہر فرد کو دلاسا دیں گے۔ مطلب کیا؟ کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے، کسی مصیبت سے دوچار ہو جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے گزرے، جن مصیبتوں سے گزرے، ان کو یاد کر لیا کرو، تمہیں حوصلہ مل جائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب ہو کر وہ بھی ان حالات سے گزرے ہیں۔ تو آپ چونکہ بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جس حال میں آپ نے سفر طائف کیا ہے، یہ سیرت کی کم کتابوں میں لکھا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے اور کیا وجہ تھی کہ طائف سے جب آپ واپس آئے ہیں تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کسی کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مجھے پناہ دیتا ہے کہ میں مکہ میں آ سکوں، حالانکہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آج کی زبان میں مکہ کے سٹیزن تھے، آپ کو وہاں سارے حقوق حاصل ہونے چاہیے، لیکن مخالفین نے آپ کے خلاف یہ ریزولوشن پاس کر رکھا تھا اس سال میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معاذ اللہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا، اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی۔ یہ وجہ تھی کہ سفر طائف سے واپسی پر آپ کسی کی پناہ ڈھونڈ کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ کسی شخص نے یہ اعلان کیا، مطعم بن عدی نے، کہ ہاں میں ان کو پناہ دیتا ہوں، اور پھر آپ مکہ میں آئے۔ تو ان حالات میں تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ایسے ہی ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ ہر نبی کے ایسے ہی دشمن ہوا کرتے تھے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ مشکل اور بھی بہت لوگوں پر آئی ہوئی ہے تو غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اکیلے داغ تمہیں نے نہیں اٹھائے ستم، یوں ہی ازل سے میرے یار ہوتی آئی ہے، کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے دشمن ہوتے تھے۔ یہ آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔
اور یہ دشمن کس طرح کے تھے؟ شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے اور شیطان جنوں میں سے۔ جنوں کے شیطان کو تو سب جانتے ہیں، ابلیس اور اس کی نسل۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے شیاطین الانس والجن، اور سورہ ناس میں بھی ایسے ہی الفاظ ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کی، جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، جو جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو انسانوں میں شیطان کون ہے؟ وہ جو شیطانی مقاصد پورا کرنے میں شیطان کے مددگار ہیں، جو لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ شیطان کا کام تھا نا، وہ انہوں نے سنبھال لیا، تو ان کو بھی قرآن پاک شیطان کہہ رہا ہے۔ حال ہی نے کسی مقام پر شاعروں کی اس اکثریت کا رونا رویا ہے کہ جن کی شاعری فحش مضامین اور گندے قسم کے مضامین سے بھری ہوتی ہے، تو ان الفاظ میں وہ ان کا ذکر کرتا ہے، طوائف کو ادبر ہیں دیوانوں ان کے، گویوں پہ بے حد ہیں احسانوں ان کے، نکلتے ہیں تقیوں میں ارمانوں ان کے، تناخواہ ہیں ابلیس و شیطانوں ان کے، کہ عقلوں پہ پردے دیے ڈال انہوں نے، ہمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے۔ شیطان ان کا ممنون احسان ہے ایسے انسانوں کا، کہ انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا ہے، جو ہمارا کرنے کا کام تھا یہ خود کیے جا رہے۔ تو انسانوں میں بھی جو اسی ایجنڈے پر چل رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کفر کی طرف مائل کرتے ہیں، جو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، فحاشی کی طرف مائل کرتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے، تو یہ سب شیطان ہے، وہ جس انداز میں بھی جو کوئی کر رہا ہے۔ تو ہر نبی کے دشمن ہوتے رہے جو شیاطین تھے، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں وحی کرتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہوتے ہیں خفیہ طریقے سے یا اشارتاً کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، کسی کو کوئی پیغام پہنچا دینا کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ تو خفیہ طریقے سے یہ ایک دوسرے پر القاء کرتے ہیں۔ کیا چیزیں القاء کرتے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو آپس میں مشورے کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے، وہ بات جو فی الحقیقت نقصان دہ ہے، جو ہلاکت ہے نری، اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلی چند آیات میں ہی ہم پڑھ چکے، کذالک زینا لکل امۃ عملہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان ان کے لیے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے ان کے اعمال۔ تو یہی ملمہ ہے کہ نا ایک گندا نالا ہو، غلاظت بہ رہی ہے اس کے اندر، اور اس کے اوپر آپ سیمنٹ سے اس کو کور کر دیں اور اس پر خوبصورت نقش و نگار بنا دیں، تو یہ ملمہ ہے۔ اس کی حقیقت تو اس کے اندر ہے جو گندگی ہے، اوپر سے آپ اس کو جو مرضی کر دیں۔ تو ایسے ہی یہ کفر اور گمراہی کی باتیں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں، ان کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ملمہ کی ہوئی باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، پھر یہی نقطہ بار بار واضح کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے۔ یہ جو شیاطین ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، ان کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو مہلت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، یہ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے۔ اس کی مشیت یہی تھی کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے سے آزمائے کہ کون ان کی بات میں آتا ہے اور کون میری بات مانتا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ اور ساتھ شیطان کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے کہ وہ برگلا سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کر سکتے کہ لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کو گمراہ کریں، لیکن آپ کے رب نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی حکمت اور اس کی مشیت وہ یہی ہوئی کہ تمہیں ان کے ذریعے سے آزمایا جائے، اور جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تمہیں اعلیٰ ترین نعمتوں کے ذریعے نوازا جائے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور جو کچھ یہ جھوٹ بک رہے ہیں اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں ان کو اس حال میں پڑا رہنے دو۔ آپ اس بات سے دلگیر نہ ہوں کہ آپ کے لیے مشکل حالات ہیں۔ ہم نے ہر نبی کے لیے ایسے حالات رہے جس میں سے وہ گزرا، ہم نے خود اس کو ان حالات میں سے گزارا۔ اس کے دشمن ہوئے جو انسانوں میں تھے، جنوں میں سے تھے، اور وہ اس طرح سے ملمہ کی ہوئی باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے دھوکہ دینے کے لیے۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا جائے۔ وآخر دعوانا